وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 9 حصہ اول 2479. آج کا موضوع کیا ہمارے لیے اہمیت کے قابل صرف دنیا کی زندگی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1 حامیم. والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا. فیہا یفرق کل امر حکیم. سارے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اس میں فیصلہ ہوتا ہے. فیہا یفرق امرا من عندنا، ہمارے خاص حکم سے. انا کننا مرسلین، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا. رحمتا من ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے. یحیی و یمیت،
وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربکم رب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ بہت ہی اہم مضمون ہے۔ میرے سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کی ہر آیت میں ایسا کہتا ہے اور کہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ہے اور ہمارے لیے، تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ ہم نے اس قرآن کو، دیکھیں میں وہ اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہم اس قرآن کو ایک کتاب، متبرک کتاب لگا لیں، مجھے اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک روایتی مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو کم از کم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی کتاب کو قرآن ہی سمجھتا ہے، یعنی قرآن کو اللہ ہی کی کتاب سمجھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے، یعنی ہمیں اس پر یہاں تک تو یقین ہے۔ لیکن یہ یقین ہمیں نہیں ہے کہ یہ کتاب میرے لیے ہے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں میرے لیے کچھ ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور بلکہ پیغمبر کے بارے میں بھی ہمارا یقین تو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن میرے لیے ہیں اور میں نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ایسا ہمارا کوئی یعنی گمان نہیں ہے۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہے بالکل واضح ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل واضح ہیں، ہم زبان حال سے ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ کلام تو تیرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یعنی آج کا مسلمان زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں اس پر عمل کروں گا تو مشکل میں پڑ جاؤں گا اور میری آزادی ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری ہی بات مانو، اور میں تو تھوڑی سی زندگی ہے میری، اور میں تو یعنی کسی اور کی بات نہیں مان سکتا، خواہ کہ وہ میرا رب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم اپنی آزادی کھونا نہیں چاہتے۔ قرآن کے مضامین پر ہمیں یقین نہیں ہے، یعنی اس میں جو بھی باتیں ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن میں جو بھی ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے اور اپنے لیے نہیں سمجھتے، کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، اور اسی طرح پیغمبر کے بارے میں، پیغمبر کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علل اعلان ببانگ دہل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آج پاکستان کے جو 4 بڑے ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، اور میڈیا کو بھی لگا لیں، میڈیا کے تمام بڑے یہ داڑھی منڈے ہیں۔ یعنی ساری عمارت جو ہمیں بتایا جاتا ہے کتابوں میں، عدلیہ، ریاست اور میڈیا، صحافت، یہ 3-4 وہ مطلب اس کے وہ ہوتے ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں۔ جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے۔ یعنی بہت افسوس سے یہ بات کہنا ہے، اور یہ کوئی قابل فخر بات تو نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور رسول کا طریقہ کو وہ اچھا نہیں سمجھتا ہو، اور اگر زبان سے اچھا کہتا ہو تو وہ اس پہ عمل نہیں کرتا ہو۔ داڑھی کا دیکھیں ایک سمبل ہے نا، سمبل ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یعنی دینی لوگ نہیں کہلوانا چاہتے اپنے آپ کو،
میرے اپنے رشتہ دار ہیں تو بہت سو کی داڑھی جو ہے وہ خشخشی ہے، تھوڑے سے بال ہیں جو مٹھی میں نہیں آتے نا، تو یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو ملا نہیں کہلوانا چاہتا لمبی داڑھی چھوڑ کے. تو لمبی داڑھی تو طریقہ رسول ہے جناب، تم جو بھی ہو، لیکن تم اگر اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں پسند کرتے تو پھر تو بات ختم ہے. دیکھیں میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا دیکھیں یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ جو میں نے سارے الزامات لگائے ہیں، یا الزامات تو نہیں ہیں، یہ جرائم ہیں. الزام تو وہ ہے کہ جو ثابت ہونا باقی ہوتا ہے. مجرم ہیں ہم اللہ کے رسول کے، قرآن کے، تو ہم مجرم ہیں، ثابت شدہ بات ہے. الزام نہیں ہے یہ ہمارا جرم ثابت شدہ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں. اچھا، اب یہ میں صرف بات کو کہہ رہا ہوں کہ آخر ایسا ہوا کیوں، اور یہ صدیوں سے معاملہ چلا آ رہا ہے. صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا رکھا ہے، یعنی قرآن سے پیٹ پھیر لی ہے، قرآن پر عمل چھوڑ دیا ہم نے، قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ مجھے کوئی ایک ایسا بادشاہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ زیادہ تر ملوکیت کا دور گزرا ہے کہ جس نے اپنے ملک میں قرآن کو قانون بنا دیا ہو. ایک بادشاہ کا نام نہیں لے سکتے آپ. ہر کسی نے، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اچھے کام کیے ہوں، لیکن قرآن کا نظام قائم کیا ہو اس نے اپنے ملک میں، اور قرآن کے خلاف تمام طریقے ترک کر دیے ہوں، ایسا کوئی ایک بادشاہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے. آپ کی تو دیکھیں 1450 سال ہو گئے، تھوڑا سا عرصہ رہا ہے خلفائے راشدہ کا، اور پھر ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بنیادی، یہ میں بات بتاتا بھی رہتا ہوں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جانیں، یہ اس لیے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے، یہ جرائم اس لیے ہیں، یہ جرم ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا. آخرت پر ہمارا یقین نہیں رہا، یقین آ گیا ہے دنیا پر. اب یہ تو ایک طویل ہماری داستان ہے، لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں. چھوڑ دیں، وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا. آخر ہم نے کیوں اللہ سے منہ موڑ لیا ہے؟ ہم اللہ کی زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہمارا یقین آ گیا ہے دنیا پر. اب ہمارا رخ ہو گیا ہے دنیا کی طرف، حاصل دنیا. تو اس میں پھر یہ ساری باتیں تو پھر کوئی قابل التفات نہیں رہتی، یہ توجہ کے قابل نہیں ہے. دیکھیں میں جملہ پورا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جو شخص بھی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، آخرت پر یقین ختم ہو گیا، اس کا یقین ختم ہو گیا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دل اور نگاہ تو دنیا کی طرف ہے. روپے، درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈز، ریال، یہ جو ہے اہم ہے. اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. سونا چاندی، یہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کو اچھی دکھتی ہے خواہشات کی محبت
عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کی ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے، آج کل کے دور میں گاڑیاں نئی نویلی چمکتی دمکتی، اور گھر، والانعام والحرث، کھیتیاں، لینڈ مافیا ہوتا ہے نا، یہ چیزیں ہمیں دیکھیں. اس میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، زینا، یعنی یہ اچھی دکھ رہی ہیں، لیکن اب یہ تو آپ کے یقین کی بات ہے. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، مومنوں کی نظر میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چیزیں غیر ہم ہیں، صحابہ نے یعنی ہمیں عملی طور پہ بتایا. اللہ، صحابہ صحابہ صحابہ. تو رسول کی زندگی اور صحابہ کی زندگی، اس میں دنیا داری کا کوئی شعبہ نہیں ہے. ان کا تو ایک مدعا تھا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. رسول نے ایک ہی یعنی جو اہم بات تھی ان کو ازبر کرا دی تھی، یاد کرا دی تھی کہ تم نے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور انہوں نے کیا. تو اب جس صحابی کے بھی ہم نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اچھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں. ہم دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، ایک بات تو یہ ہے. دیکھیں دھوکہ کیسے لگ گیا ہے، ہمارے لیے اہم ہے یہ چیز. یعنی اس دھوکے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے لیے دنیا اور جو حاصل دنیا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے. آپ دیکھ لیں نا، شادی ہوتی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، پھر ایک بچہ ہو گیا، دوسرا بچہ نہیں ہو رہا، پھر فکر ہو جاتی ہے مجھ پہ کسی نے بندش کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے. یعنی میں اولاد وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو نقطہ ہے اس کو آپ سنیں. ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے آخرت کی زندگی کی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی حقیقت ہے. ہم نے آخرت کی زندگی کو فیک سمجھ لیا ہے، یقینی نہیں ہے. اہمیت دیکھیں، یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں نا، اہمیت. آپ کو اپنے کمرے میں ایک بچھو نظر آ گیا مثال کے طور پہ، وہ کہیں چھپ گیا، بچھو نظر آیا اور پھر کہیں جلدی چل کے وہ کہیں چھپ گیا کونے خدرے میں. اب آپ کی نظر میں اہمیت ہوگی نا بچھو کے وجود کی، تو پھر آپ فکر کریں گے کہ وہ ڈھونڈنا ہے اور مارنا ہے، نکالنا ہے یا مارنا ہے، اور موذی چیزوں کو مارنے کا حکم ہے. میں صرف بات کروں اہمیت کی. خاتون ہے، ایک ڈائمنڈ رنگ جو ہے کہیں گر جائے اس سے، یا چلیں سونے کی رنگ گر جائے، ڈائمنڈ تھوڑی سی قیمتی ہوتی ہے، تو اہمیت کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کا بچہ کہیں گم ہو جائے، آپ کے پیسے کہیں رکھے ہوئے آپ بھول جائیں، اور آپ کا خیال ہو یہ کسی نے اٹھا لیے ہیں، یا مطلب کہیں رکھ کے آپ بھول گئے. میں اہمیت کی بات کر رہا ہوں. آپ دکان بند کر دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، کیوں؟ کہ آپ کے لیے اہمیت ہے. آپ باس کو یس باس کہتے ہیں، کیوں؟ کہ باس کے حکم کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے. یہ ساری باتیں میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں.
خاتون خانہ چولہے پہ دودھ رکھ دیتی ہے اور تیز آنچ ہے تو وہ ہلتی نہیں ہے، پھر نگاہ میں رکھتی ہے، کیوں؟ کہیں دودھ نہ ابل جائے۔ دیکھیں اہمیت کی بات ہے۔ ہانڈی آپ نے تیز چولہے پہ چڑھا دی ہے اور آپ بار بار دیکھتی ہیں کہیں لگ نہ جائے، جل نہ جائے، اکثر ہو جاتی ہے نا۔ اہمیت کی بات ہے۔ ہماری نظر میں آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے تو دنیا کی بس، اور دنیا والوں کی۔ اسی سے آپ کا زندگی کا رہن سہن بھی ہے اور اسی طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ بات ساری اہمیت کی ہے۔ میں ترجیح کی بات نہیں کر رہا، ترجیح بھی اہم ہے۔ اہمیت جس کی ہوگی وہ ترجیح ہوگی، وہ بات، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جس چیز کی آپ کی نظر میں اہمیت ہوگی وہ آپ کے لیے ترجیح ہوگی، اس کا خیال رکھنا، وہ ترجیح ہوگا۔ اسی طرح یہ ساری مثالیں، ترجیح اور اہمیت۔ اصل چیز تو ترجیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، ان لوگوں کو سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 اور 3 پڑھ لینا، کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر، اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اہمیت اور ترجیح تقریباً ایک ہی معنی رکھتا ہے، تھوڑا سا فرق اگر ہوگا تو ہوگا، لیکن معنی ایک ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ عربی کا متن بھی میں نے سنا دیا۔ ویل ہلاکت ہے، دوزخ ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، عذاب شدید کی۔ ویل للذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، کس سے؟ حق سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، دین میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا کتنے ہیلے بنانے آپ بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ رشوت لے رہے ہیں، اور ایک سارا پاکستانی ہے، جہاں بھی ادارہ ہے تو رشوت کا کام چلتا ہے، تو ہیلے بہانے تو آپ نے ڈھونڈ رکھے ہیں، حرام کھا رہے ہیں آپ، لیکن ہیلے بہانوں سے آپ نے مطلب اپنے لیے کوئی آپ نے بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے، خیر ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم وہ بہانے کیا ہیں، کیونکہ رشوت تو حرام ہے، کرپشن بھی حرام ہے۔ لوگ بجلی چرا رہے ہیں، گورنمنٹ کی بجلی چرا رہے ہیں، کنڈے ڈالتے ہیں، گیس چرا رہے ہیں، میٹر میری آنکھوں کے سامنے، میٹر وہ کسی رات کے کسی پہر میں دیکھتا ہوں ہمارے محلے میں کچھ میٹر میں وہ کھول کے وہ ہند سے بدلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم چوری نہیں قرار دیتے، بجلی کی چوری کو، گیس کی چوری کو، جو بھی ہے، یا دھوکہ دہی۔ ایک فروٹ والا ہے، وہ آپ کے تھیلے میں جان بوجھ کے 1-2 سڑی چیزیں رکھ دے، خراب چیزیں رکھ دے، آپ سے پیسے پورے لے لے۔ تو یہ دیکھیں، میں تو تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں جو صورت شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 7-8 جو آیت ہیں میں نے پڑھی ہیں، یعنی 9 نمبر تک، اس میں سارا مضمون تو ترجیح کا ہے اگر آپ دیکھیں، اور یہ زبردست انداز ہے اس میں۔
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے نازل کیا بھیا یہ کتاب مبارک رات میں، اور ہمیں ڈرانا مقصود تھا، ہمیں خبردار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرا ذمہ تھا۔ امرم فیہا یفرق من کل امر حکیم امرم من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون۔ اب یہ جو 9 نمبر آیت ہے، بلکہ وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں، یہاں تو شک کا لفظ ہے۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں ہمارا شک نہیں ہے، شک ہوگی شاید یا نہیں ہوگی، ہمیں یقین ہے کہ آخرت نہیں ہے۔ قرآن پر تو یقین ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ابھی ستمبر میں جو ہے چھوڑ دیں اس بات کو، رسول کو ہم مانتے ہیں لیکن رسول کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ رسول کا جو اسوہ ہے وہ تو بڑا بنیادی چیز ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ موجود ہے۔ ہمیں تو نہیں چاہیے وہ نمونہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، ہاں آپ یعنی ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بہت ہی یعنی گری ہوئی بات ہے اگر آپ جس طریقے سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم زبان حال سے ہی کہہ رہے ہیں کہ نو اسوہ حسنہ معاذ اللہ، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ رسول کی زندگی میں تو ایک بہترین نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ تو ہمیں تو شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی، یہی دنیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کافرانہ روش جو ہے وہ ہماری ہے، یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، مائی لائف اور مائی اسٹائل۔ عورتیں جمع ہو کے کہتی ہیں 8 مارچ کو جلوس نکالتی ہیں کہ بھئی جسم میرا ہے، مرضی میری ہوگی۔ جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، خالق وہ ہے، حکم اس کا چلے گا۔ تم کون ہو؟ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ روح تمہاری ہے، وہ روح بھی اللہ کی پھونکی بھی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، جسم بنایا اللہ نے ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تمہارا موت اور زندگی کا مالک ہے وہ۔ تم کیسے کہتے ہو کہ میرا جسم، مائی لائف اور مائی اسٹائل؟ بہت ہی ایک یعنی تکلیف دہ حالات ہیں اگر آپ اس پر غور کیجئے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک
إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ ہا میم، اس کتاب روشن کی قسم۔ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين۔ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ فيها يفرق كل امر حكيم۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلين۔ یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون۔ لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم